انسان اسی تذکرے میں گزار دے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اہتمام سے کافی ساتھی بہت دور سے آتے رہے، اللہ سب کے حاضری کو قبول فرمائے، آنے کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو آج اس سلسلے کی جو ترتیب ہماری شروع ہوئی تھی، آج انشاءاللہ اس کی آخری مجلس ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان سرپرست حضرت اقدس حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب العباسی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت آخری مجلس کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت ہی نے سلسلہ شروع فرمایا تھا اور حضرت ہی کی توجہات اور برکات تھی۔ انشاءاللہ وہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سی نعت ہوگی۔ تو ساتھیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر نیچے جگہ پر ہو جائے تو اوپر کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ پوری آواز آئے گی۔ بابرکت مجلس ہے، بالکل تسلی، توجہ کے ساتھ، یکسوئی طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ یہ پوری مجلس آخر تک بہت نظم اور سلیقے کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ ابھی نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت درس شروع فرمائیں گے۔ رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں، ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا، پیام وصل دے کر آپ کا دل شاد فرمایا۔ ارادہ آخری حج کا کیا سندس میں حضرت نے، وہیں پر آخری خطبہ دیا فخر رسالت نے، کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں، عمل کرتے رہو تم سب اگر حکم پیغمبر پر، تو مجھ سے ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر۔ نہ ہرگز بھولنا آپس میں تم سب بھائی بھائی ہو، کرو وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کا کچھ زور چل جائے، قدم اسلام سے پھر کفر کی جانب پھسل جائے، غرض جس نور سے ہر سمت دنیا میں اجالا تھا، وہ حق کا لاڈلا اپنے خدا سے ملنے والا تھا۔ مدینہ واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا، بخار سا کے تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا، نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے،
جناب سرور کونین مسجد میں نہ آتے تھے، پھر آخر ہو گیا رخصت جہاں کی آنکھ کا تارا، تو قبل ظہر دوشنبہ کے دن اللہ کا پیارا مدینے کی در و دیوار پر حسرت برستی تھی، ادھر یاد نبی سے مضطرب مکہ کی بستی تھی، پریشاں پھر رہے تھے سب کے دل پر چوٹ کاری تھی، گھروں میں شور تھا ہر سمت آہو گریہ زاری تھی، 63 سال دنیا میں شعاع دین پھیلا کر خدا کا لاڈلا اپنے خدا سے مل گیا جا کر، رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں، ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں، رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں، ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلی اور آپ سب حضرات نے اس کو پوری توجہ، ادب اور پابندی کے ساتھ سنا۔ اللہ جل جلالہ اس پورے عمل کو اول سے آخر تک آپ سب کے لیے آخرت کے بھاری اعمال کے اندر شامل فرما دے، آپ کا بولنا سننا سب کو اللہ قبول فرما دے۔ اور آج اس کی آخری مجلس ہے، اللہ جل جلالہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت خود چلا ٹھیک ہے، دیکھیں
صحیح حضرات، شروع سے صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے غالباً بیان تو ہو گیا ہے، اور ہر مجلس میں وہ خلاصہ بیان ہوتا بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں ولادت تا بعثت، یعنی پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان تک، یہ ہے 40 سال کا عرصہ۔ دوسرا حصہ ہے نبوت بعثت تا ہجرت، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر مکہ مکرمہ میں رہے ہجرت تک، اس کو مکی دور بھی کہتے ہیں، اس کی مدت ہے 13 سال۔ اور تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے وفات تک، اس کا دوسرا نام مدنی دور ہے، اس کی مدت ہے 10 سال۔ پہلا حصہ 40 سال، دوسرا حصہ 13 سال، اور تیسرا حصہ 10 سال، ٹوٹل ہو گیا 63 سال۔ پھر اس میں ہر حصے کے اندر 3 باتیں۔ پہلا حصہ جو پیدائش سے بعثت تک ہے، ولادت تا بعثت، 3 باتیں، آپ علیہ السلام کی پیدائش، آپ علیہ السلام کا بچپن، اور آپ علیہ السلام کی جوانی۔ دوسرا جو حصہ ہے مکی دور جس کو کہتے ہیں، اور بعثت تا ہجرت اس کا نام ہے، اس میں 3 باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے حصے مرحلے میں دعوت کا کام کیا۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت 3 سال، دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت اندرونی مکہ، یہ ہے کتنے سال؟ 7 سال، اور تیسرا حصہ علانیہ دعوت بیرونی مکہ، یہ ہے 3 سال۔ 3 7 10 اور 3 13۔ اس کے بعد مدنی دور ہے، اس کے اندر پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، یہ تقریباً 5 سال اور 8 ماہ ہے، صلح حدیبیہ تک۔ دوسرا حصہ ہے فتح کی ابتدا اور اس کے آثار، یہ ہے 1 سال 10 ماہ، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہے فتح کی تکمیل، یہ تقریباً 2 سال اور اس کے اوپر چند ماہ۔ اس طریقے سے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے، آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کا بیان دیکھیں۔ اس میں یہ 7 باتیں ہم بیان کریں گے۔ پہلی بات ہے الوداعی آثار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر عمر کے اندر اپنے جدا ہونے کی کچھ نشانیاں ظاہر کرتی تھی، یعنی ایسا ظاہر ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام اب اس امت سے رخصت ہونے والے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کی بیماری کب شروع ہوئی اور کتنے دن چلی۔ اور تیسری بات ہے کہ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، تیسری بات، اور چوتھی بات مسئلہ خلافت ہے، اور 5ویں بات تجہیز اور تکفین ہے، 6ٹھی بات نماز جنازہ، اور 7ویں بات تدفین۔ ان 7 باتوں کو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، الوداعی آثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے رمضان میں، لیکن جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، معمول سے تبدیلی آ گئی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا اور عرفات کے خطبات میں لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، شاید کہ آئندہ میری ملاقات تم سے نہ ہو۔ یہ اشارات آپ علیہ السلام نے دیے تھے۔ تیسری بات، سورۃ النصر نازل ہو گئی منا کے اندر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کا کام مشن پورا ہو گیا۔ اب فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس لیے یہ سورت کے نزول سے بھی
بعض صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں آپ علیہ السلام کی رخصتی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورۃ النصر کا ایک اور نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کا مطلب ہوتا ہے مسافر کو رخصت کرنا، الوداع کہنا اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ان کے ساتھ اس انداز میں ملے جیسے کوئی رخصت ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ کو تیار کیا۔ روم کی جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا سن 8 ہجری کے اندر۔ اس کا نام تھا، اس حصے کا نام، اور جو لشکر جو غزوہ ہوا تھا اس کا نام غزوہ موتا، اگرچہ سریہ تھا وہ، لیکن اس کا نام غزوہ موتا ہے۔ اور اس میں آپ علیہ السلام نے 3 امیر بنائے تھے، حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ اور وہ لشکر اگرچہ ان کی تعداد بہت کم اور اس کے مقابلے میں رومیوں کی تعداد اس سے انتہائی زیادہ، لیکن اس سے رومیوں کے اوپر روب پڑا، اور وہ جو ارادہ کرنے آ رہے تھے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، ان کے وہ حوصلے پست ہو گئے۔ لیکن اس جگہ کے اندر موتا کا جو علاقہ ہے، آج اردن کے اندر وہ علاقہ موجود ہے، اس علاقے کے اندر وہ 3 صحابہ شہید ہوئے، ان کی قبریں ہیں۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی اور پھر صحابہ کرام لشکر کو واپس کیا حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام گئے تھے تبوک میں سن 9 ہجری کے اندر، اور اپنی وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ حضرت اسامہ یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، ان کو امیر بنایا۔ یہ بھی اشارت ہے اس کے اندر کہ آپ ایک کام کی تکمیل چاہتے ہیں۔ تو یہ سب الوداعی آثار ہیں، وہ نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس امت سے رخصت ہونے والے، یہ وہ الوداعی آثار۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری آپ کی 13 دن چلی۔ بیماری کی ابتدا کب ہوئی؟ 29 صفر کو۔ 29 صفر بروز پیر 11 ہجری آپ علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں گئے، اپنے ایک صاحب کی تدفین کے اندر شریک ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو سر میں درد تھا، تو سب نے یہی سمجھا کہ معمول کی بیماری ہے، لیکن وہ بیماری بڑھتی رہی۔ اور آپ علیہ السلام اس طرح اپنے مسجد میں بھی تشریف لاتے رہے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھی جاتے رہے۔ اس بیماری کی ابتدا ہو گئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، لیکن اس طرح بیماری میں ہوتے ہوتے جب شدت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کل میرا نمبر کہاں ہوگا، تو سب سمجھ گئے اور سب نے اجازت دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ تو آپ پھر منتقل ہو کر آ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ تو یہ جو آخر کا وقت گزرا ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزرا۔ بیماری کا آغاز ہوا ہے 29 صفر بروز پیر، اور اس میں شدت آئی ہے 5 ربیع الاول بروز پیر، یعنی 1 ہفتے کے اندر یہ شدت آئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام منتقل ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ وفات سے اب آپ علیہ السلام کی بیماری سخت زیادہ ہوگی۔ حضرات اس میں ایسا ہے نا کہ کبھی اس کو سادہ کر دو، جب میں کروں گا بالکل سادہ کر، ابھی اس کو جی تو سجاد موجود ہے، سجاد آ جواب یہ میں بیان کرتا ہوں حضرات زبانی طور پر، ٹھیک ہے، میری طرف توجہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رہے، اور آپ معمول کے مطابق
سہارے پر نماز کے لیے تشریف لاتے تھے اور آ کر کے نماز پڑھاتے تھے، اور انہی دنوں کے اندر پھر آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا ہے، بالکل اسی بیماری میں آپ کا جسم بہت زیادہ گرم تپ رہا تھا، تو آپ نے ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کا جسم تو بہت گرم ہے، تو آپ نے فرمایا انی اوعکو کما یوعک رجلان منکم، مجھے ایسا بخار ہوتا ہے جیسے تم میں 2 آدمیوں کو بخار ہو۔ آپ علیہ السلام اپنا سر باندھا ہوا تھا، یوں پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اسی بخار کی شدت میں بیماری کے اندر آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ حضرات یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں، اس میں نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے۔ نماز کی اہمیت دیکھو، ہم کتنے معمولی عذر سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں کہ 2 آدمیوں کے سہارے پر چلتے ہیں، جسم آپ کا بالکل ایسے تپ رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، لیکن آپ مسجد میں آ رہے ہیں تشریف نماز پڑھا۔ آپ نے جو خطبہ دیا ہے یہ دکھائیں، جو خطبہ آپ نے دیا ہے 5 دن پہلے اسی بیماری میں آ کر کے، تو آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، تم ایسا نہیں کرنا، قبر کو سجدہ نہیں کرنا۔ دوسرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کی بیماری پر انصار بہت زیادہ غمگین ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انصار نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری بات جو آپ یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وفات سے 5 دن پہلے آ کر کے منبر پر بیماری کی حالت میں، وفات سے 4 دن پہلے آپ علیہ السلام نے پھر آئے اور وصیت فرمائی، جو باتیں کی، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم ہوا، کیونکہ جزیرۃ العرب وہ جگہ ہے جہاں اللہ جل جلالہ کا پیغام آیا اور اللہ کی طرف سے وحی آئی، وہیں سے پوری دنیا کے اندر حق کا پیغام پھیلا۔ اگر وہیں پر غلط چل رہا ہوگا تو حق اور باطل تو دونوں خلط ملط ہو جائیں گے، لوگ حوالہ دیں گے کہ جزیرۃ العرب میں بھی تو ایسا ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ باہر سے آنے والے جو وفود ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا۔ آپ علیہ السلام ان وفود کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر جو ستون بنے ہوئے ہیں، ان ستون میں آج بھی ایک ستون موجود ہے جس کا نام استوانۃ الوفود ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، ان کے لیے خیمے لگتے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، اور مدینہ منورہ کے لوگ ان کا اکرام کرتے تھے، ان کے لیے گھروں سے جو مہمان نوازی ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماری کی حالت میں وصیت فرمائی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے تعلق رکھنا ہے، قرآن کریم سے تعلق، یہ آپ علیہ السلام کی بالکل بیماری کی وصیتیں۔ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ بیماری کی حالت میں جو وصیتیں کی جاتی ہیں لوگ کتنی توجہ سے اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں فلانے نے وفات میں ایسا لفظ بولا تھا، ایسا کہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہم سب، اس لیے ہم اپنے اندر جو کمی دیکھتے ہیں وہ اپنی کمی پوری کرتے ہیں۔ یہ آخری وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن مجید سے تعلق۔ حضرات اسی مناسبت سے میں آپ سب حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے آپ سب طالب علم بن جائیں۔ جو آدمی قرآن کا طالب علم ہوگا یہ اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے، اور اس آدمی کے آخرت میں مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنی عمر کو کبھی رکاوٹ نہ بناؤ دین کے سیکھنے میں، اور دین کا طالب علم بننا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بن جائے،
ایک روایت ہے مسند احمد کی، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کی رسول میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر میں آپ کے پاس آیا ہوں سیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم میرے پاس آئے، جس درخت اور پتھر سے تم گزرے اس درخت اور پتھر نے تیرے مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ پڑھا کرو 3 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد۔ اللہ تجھے اندھے پن کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے اور فالج کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ سمجھ آیا؟ بوڑھے عمر میں طالب علم میں یہ بالکل ایک آخرت کے لیے آدمی اپنا کوئی تو وسیلہ ڈھونڈے گا بھائی، اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کرو۔ ہماری ساری توجہ دنیا کی اس بنانے میں گزر جاتی ہے، ہم لوگ آخرت میں کیا لے کر کے جائیں گے؟ تو بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے 24 گھنٹوں میں سے وقت نکالو، دین کے طالب علم بن جاؤ، کچھ وقت ضرور دے، ایسا نہ ہو کہ اس پورے کے اندر کوئی وقت نہیں نکلنا۔ نماز سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، آہستہ آہستہ دین کو سیکھتے رہو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ صحیح ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، آگے دیکھیں۔ اچھا حضرات، یہ ہے مسجد نبوی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے، یہ جنوب ہے، یہ والا جو حصہ ہے نا ادھر، یہ جدھر میرا رخ ہے یہ جنوب ہے، اور یہ والا شمال ہے، یہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو مسجد نبوی ہے اس میں قبلہ ہے اس جانب میں، قبلہ ہم لوگوں کا قبلہ اس جانب میں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہم سے اس جانب میں، لیکن مدینہ منورہ والوں سے خانہ کعبہ اس جانب کیا، اس لیے مدینہ منورہ والے، شام والے، یہ علاقوں والے جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنا رخ جنوب کی طرف کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی، اس کا قبلہ ہو گیا جنوب، یہ مشرق کی جانب میں، یہ مشرق کی جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے اسی ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے اندر، یہ والی جگہ ہے، اور یہ سب تو اب ختم ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، حضرت میمونہ، یہ والی جگہ کے اندر 29 صفر کو آپ علیہ السلام بیمار ہوئے تھے۔ آپ کی بیماری کا آغاز جب ہوا تھا وہ اس حجرے کے اندر ہوا تھا، یہ والا جو حضرت میمونہ کا حجرہ ہے، اور اس کے بعد ہفتہ تقریباً یہ مختلف میں آپ رہے، اور آخر پھر منتقل ہو گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ آخری ہفتہ جو آپ علیہ السلام کو گزرا ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزرا، اور اسی میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں رہے اور آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے پیر کے دن، پیر سے قبل اتوار، اس سے قبل ہفتہ، اس سے قبل جمعہ، اس سے قبل جمعرات۔ جمعرات تک مغرب کی سب نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، اس میں والمرسلات کی صورت پڑھی۔ عشاء کی نماز کا جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی، کمزوری زیادہ ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی بے ہوشی کے حالت میں آپ تھے، بہت نڈال کمزور تھے کہ آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر۔ آپ نے فرمایا اچھا پانی لاؤ، میرے اوپر پانی ڈالو، تو پانی لایا گیا، آپ علیہ السلام کے اوپر ڈالا گیا، اور آپ علیہ السلام تیار ہو کر باہر آنے لگے کہ پھر آپ کو وہ کم اللہ لاحق ہوا اور آپ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش رہے، پھر آپ ہوش کے اندر آئے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟
تو آپ کو بتائے گا کہ انہیں کے لوگ انتظار میں. آپ نے پھر فرمایا پانی لاؤ میرے اوپر ڈالو. پانی ڈالا گیا. آپ نے اٹھنا چاہا کہ پھر بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ ایسے ہو گیا اور اب آپ علیہ السلام آنے سے عاجز اور کمزور ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہے، اس کا دل کمزور ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا تو نہیں پڑھا سکے گا نا، وہ تو روتا رہے گا. آپ عمر کو کہہ دیں، عمر مضبوط اعصاب کا آدمی ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھا دے گا. آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے. 1 2 3 دفعہ فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پھر وہی بات کرتی تو آپ اس پر کچھ غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم وہی صواحب یوسف علیہ السلام کی جو وہ خواتین جو باتیں کرتی تھی، میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دے. پھر حضرت ابو بکر ہوئے وہ آگے اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی. جمعرات کے دن شب جمعہ کو آپ حضرت ابو بکر نے عشاء کی نماز شروع کرائی. اس کے بعد جو نمازیں ہوئی ہیں پیر تک یہ آپ دیکھیں جمعے کی مکمل 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں. کتنی نمازیں ہو گئی حضرت؟ 15. اور جمعرات کی عشاء اور پیر کی فجر. کتنی نمازیں؟ 17. یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی. اس میں بیچ میں ہفتے کے دن ظہر کی نماز میں آپ علیہ السلام تشریف لائیں، وہ آتا ہے آپ کے سامنے. مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی بروز جمعرات 9 ربیع الاول سن 11. اور اب آپ علیہ السلام کا مسجد میں آنا یہ ختم ہو گیا. آپ علیہ السلام نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکتے تھے، حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے تھے. وفات سے 2 دن پہلے ہفتے کا دن تھا، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اندر کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو آپ علیہ السلام باہر نکلے، سہارے پر تشریف لائے. آپ علیہ السلام کا روزہ ایسے سامنے تھا اور یہ ایسے محراب تھا، بالکل ایسے سیدھے. آپ علیہ السلام اپنے روزے سے یوں نکل کے آتے تھے نماز کے لیے، تو آپ نے آنا شروع کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے دوران میں ان کو اندازہ تو ہو جاتا جیسے میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہاں کوئی آ رہا ہے تو مجھے نظر تو آ رہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ویسے بھی دل دماغ اور سب چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسے نہیں پتہ چلتا تھا. اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا. کرتا رہا ہوں جی صحیح. تو حضرات توجہ میری طرف، ٹھیک ہے. یہ وسائل کے بارے میں ایک چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وسائل ہماری آسانی کے لیے ہے، رکاوٹ کے لیے نہیں. ہاں یہ اصول ذہن میں رہے. اگر یہ سب چیزوں سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی تھی نا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سنتے رہیں ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران جب محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ان کو اشارہ فرمانی اپنی جگہ پر. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہیں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس آواز کو آگے پہنچاتے رہے. ہاں اب یہاں ایک مسئلہ آپ کو میں بیان کر دوں کہ ایسا آج کے زمانے میں اگر ہوتا ہے کہ امام سے نماز کا کچھ حصہ، مثلا کوئی نماز کا کچھ حصہ گزر جائے اور وہ بعد میں آ کر امامت کرنا چاہے نہیں کر سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. یہ بات آئی ذہن میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دائیں طرف رہے اور وہ آواز آگے پہنچاتے رہے.
اس طریقے سے یہ نماز پوری ہو گئی. ہفتے کے دن ایسا ہوا. اس کے بعد جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتے کے دن جو ہوا ہے. وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور آپ کے پاس 7 دینار تھے وہ بھی تقسیم کر دیے. اور اس کے بعد حضرات آخری دن آتا ہے، پیر کا دن ہے اور امت نماز کے اندر مصروف ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے. آپ علیہ السلام کا حجرہ ادھر، آپ نے پردہ ایسا ہٹایا اور جماعت پر نظر ڈالی اور مسکرائے، خوش ہوئے. اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کی وہ مسکراہٹ اور وہ سب محسوس ہوئی تو لوگ خوشی سے قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ دیتے. لیکن آپ علیہ السلام نے پھر پردے کو نیچے کیا. حضرات یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی. دیکھو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو آخری مرتبہ نماز کے اندر دیکھا ہے وہ نماز فجر ہے. اور نماز فجر کی تاکید کتنی زیادہ آئی. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں امت کے اندر نماز فجر کے بارے میں انتہائی کوتاہی پائی جائے. کتنے بڑے پکے نمازی ہیں کہ وہ برسوں سے عرصے سے وہ 4 نماز پڑھتے ہیں. حضرات ان کی وہ نمازوں کے خانے میں فجر کی نماز نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں گے فجر کی نماز کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا مجھ سے. حضرات یہ گناہ کب تک ہوگا؟ گناہ تو آدمی 1 دفعہ کرتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، 3 دفعہ کرتا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی 10 سال سے مسلسل ایک گناہ کرے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 20 سال سے ایک آدمی مسلسل ایک گناہ کرے؟ کیا اس گناہ کی اس کو سزا نہیں ملے گی اور اس گناہ کا اس کی زندگی پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اللہ کی توفیق سلب نہیں ہو جائے گی جب ہم مسلسل اس طرح نماز فجر کے اندر کوتاہی کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی آدمی کے منافق ہونے کا پتہ لگاتے تھے تو نماز فجر سے. جو آدمی نماز فجر میں غائب ہوتا ہم کو شک ہو جاتا کہ بھائی آدمی میں گڑبڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز فجر پڑھائی. نماز فجر کے بعد یوں مجمع کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ فلانا آدمی نماز میں تھے. لوگوں نے کہا نہیں تھے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے یہ منافق لوگوں پر بہت بھاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کے امان میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں. صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے دے. بولڑ نہ بولڑ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ اور دوسری حدیث میں آیا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے دی گئی۔ اور آج امت کا حال الٹا ہو گیا، برکت کے وقت میں امت سوتی، اور عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک جاگنے کو، گپ شپ کی مجلس کو ناپسند کرتے تھے۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد العشاء، آپ علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گپ شپ کی مجلس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر لوگوں کو سزا دیتے تھے، جو لوگ عشاء کے بعد دیر تک جاگتے تھے اور صبح کو پھر سوتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے اسحر فی اول اللیل ونوم فی آخرہ، رات کے اول حصے میں جاگتے ہو اور آخر حصے میں سوتے ہو، حالانکہ الٹی ترتیب ہوتی ہے، اول حصے میں لوگ سوتے ہیں اور آخر حصے کے اندر جاگتے ہیں۔ اور ماہرین کا اس پر اب غیر مسلم لوگوں کو بھی کوئی کلام نہیں ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ رات کے اول حصے میں 1 گھنٹے کی نیند برابر ہے 3 گھنٹے کی، اور ہم لوگ اس وقت میں جاگتے ہیں اور باوجود سونے کے پھر ہم لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ تھکے ہوئے، زندگی کا نظام گڑبڑ ہے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، کام ہوتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا نظام خود برکت کو ختم کر دیا۔ اس لیے نماز فجر کا اہتمام بہت ضروری ہے، نماز فجر کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ ایک عرب عالم نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے بڑے درد کے ساتھ، اور وہ فرماتے ہیں این صلاۃ الفجر یا امت الاسلام، اے مسلمانوں نماز فجر کہاں چلی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نظر اپنی امت پر ڈالی ہے بیماری کی حالت میں، وہ نماز فجر تھی، اور آپ نے اپنی امت کو نماز فجر میں دیکھا ہے تو بہت خوش ہوئے ہیں۔ اس لیے اس مجمع کے اندر جو بھی ایسا ہو کہ نماز فجر کے اندر کوتاہی کرتا ہو، اب تک اس نے کوتاہی کی ہے، وہ اس اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے نماز فجر کا پورا اہتمام کرے۔ اگر دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کے لیے نماز فجر میں اٹھنا مشکل ہے تو اس کے لیے دیر تک جاگنا ناجائز ہے۔ اگر ایک عمل آپ کو کسی اور غلط عمل کے اندر ڈالتا ہے، کبھی ایک عمل اپنی جگہ میں جائز ہے لیکن ایک ناجائز کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں رہتا۔ اس لیے دیر تک ایسا جاگنا کہ اس کے نتیجے میں نماز فجر چلی جائے، یہ جاگنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نماز فجر کا اہتمام، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن جب آپ کا انتقال ہوگا، نماز فجر میں اپنی امت کو دیکھا ہے، خوش ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ دیکھ رہے ہیں حضرت، یہ ہے نا روزہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، جی یہ آگے تک اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پردہ نیچے کیا ہے، اور پھر جو پیر کا دن شروع ہوا ہے اور سورج چڑھا ہے اور چاشت کا وقت جب ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی اور نزع کی حالت شروع ہو گئی، اور آپ کے پسینہ زیادہ آ رہا تھا اور آپ اس پسینے کو صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے اور ان کے پاس مسواک تھا، تو آپ علیہ السلام مسلسل اس مسواک پہ نظر لگائے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کرنا ہے، تو میں نے وہ لیا، اس کو نرم کیا اور پھر آپ علیہ السلام کو دیا، تو آپ نے ایسا مسواک کیا کہ اس سے پہلا ایسا نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بالکل آپ نے سینہ لگایا ہوا تھا، اپنا سر مبارک میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ نے آخری جو وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا
اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یا ما ملکت ایمانکم کا دوسرا ترجمہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنی زکوٰۃ کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، ربیع الاول کی کیا تاریخ تھی اس میں اگرچہ بہت سی باتیں، 12 ربیع الاول کی بات کی ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ اور یہ خبر جب مسلمانوں کے پاس چلی گئی کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مدینہ منورہ کے اندر غم کی ایک فضا بن گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، اور ہر صحابی اپنی جگہ پر جس حالت میں تھا ادھر ہی اسی حالت میں ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ بات کر سکتے تھے نہ کچھ بول سکتے تھے، یہی حال حضرت علی کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور فرمایا جس نے کہا کہ انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ منورہ سے باہر تھا، عوالی کے اندر۔ ان کو اطلاع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ اپنی جگہ سے آئے، سیدھے جو حجرہ تھا اس کے اندر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و طبت میتا، اور اس کے بعد پھر واپس ہوئے، اور مسجد کے اندر سارے لوگ انتہائی غمگین اور پریشان تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں 2 دن آئے ہیں، ایک دن بہت خوشی کا اور ایک دن بہت غم کا۔ خوشی کا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اور غم کا دن وہ تھا جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے مدینہ منورہ کا چپا چپا روشن ہو گیا تھا، اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا تو مدینہ کا چپا چپا تاریک ہو گیا تھا۔ اور اس امت کو جو سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے وہ صدمہ وہی تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے فراق کو صحابہ کرام برداشت کر سکتے ہی نہیں تھے، وہ منظر کو یاد کرتے تھے تو اس لیے ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ ایک صحابی کا تو انتقال ہو گیا ہے جب اس نے یہ خبر سنی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور پھر ممبر کے اوپر چڑھے، اس وقت سب صحابہ انتہائی غم کی حالت میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ حی لا یموت ہے۔ اور اس کے بعد آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آخر تک۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی اور ہم نے آج یہ سنی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے سے لوگوں کو بہت حوصلہ ملا، ان کا غم کچھ ہلکا ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کا انتقال کا حال ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ علیہ السلام کا غسل ہے، پھر آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، پھر نماز جنازہ، اور پھر ایک اور چیز ہے، دیکھیں جی سقیفہ بنی ساعدہ، یہ مسجد نبوی کے پاس تقریباً ایسے شمال اور مغرب کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس میں صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے، انصار، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا امیر منتخب کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب حضرات وہاں پہنچے اور ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امیر مہاجرین میں سے ہوگا، آپ لوگ ان کے ساتھ معاون ہوگے، اور یہ مسئلہ اتنا جلدی حل ہو گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہوا نہیں ہے، اتنا جلدی حل ہوا ہے کہ شاید گھر کا کوئی مسئلہ بھی اتنا جلدی حل نہیں ہوتا جتنا اتنا بڑا خلافت کا مسئلہ جلدی حل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے ان کے سامنے چند باتیں کی ہیں اور انہوں نے فوراً اس کو مان لیا، اور اس سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جتنے مختصر سے لوگ تھے ان سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور حضرت ابوبکر کو امیر منتخب کیا ہے، اور پھر مسجد نبوی کے اندر سب مسلمانوں نے بیعت عامہ کیے،
وہ بیعت خاصتی سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر بیعت عامہ ہو گئی۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر کے امیر ہونے کے اشارات دے دیے تھے۔ مثلا جو مسلمانوں کی عبادات ہیں دین اسلام کی، اس میں روزہ انفرادی طور پر ہوتا ہے، اس میں اجتماع کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ انفرادی طور پر ہوتا ہے، ہر آدمی خود دیتا ہے، اس میں اجتماع جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نماز اور حج اجتماعی طور پر ہوتا ہے، اس لیے نماز کے اندر امام ہوتا ہے اور حج کے اندر امیر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے امام بنایا اور حج کے اندر اپنی جگہ پر ان کو بھیج کر کے امیر بنا دیا۔ ان دونوں باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اپنے بعد مسلمانوں کا امیر بنانا چاہتے تھے، اور اسی بات کے مطابق امت نے حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ جی آگے دیکھ، یہ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے نا، یہ مسجد نبوی میں یہ روضہ ہے، اور یہاں سے جب نکلتے ہیں یہ شمال کی جانب، یہ اس کونے کے اندر یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ جی یہ سقیفہ بنی ساعدہ۔ جی اس کے بعد بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل اور حضرت قسم، اسامہ، شقران اور اوس ابن خولی انصاری، باقی اوپر والے سب مہاجرین ہیں۔ ان سب مہاجرین اور یہ انصاری، ان سب حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، اور پھر 3 یمنی کپڑوں کے اندر آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ تدفین کے لیے کہ قبر کس طرح بنائی جائے، قبر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قبر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شق، جو ادھر ہوتی ہے، یعنی اس میں صرف ایک گڑھک ہوتے ہیں اور اس کے اندر سیدھا میت کو رکھتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے لحد، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، یعنی گڑھک کھود دیتے ہیں، پھر قبلے کی جانب میں اندر میں ایک بغل کے اندر جگہ بناتے ہیں، میت کو اس کے اندر رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جو قبر بناتے تھے وہ شق ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ کے لوگ جو قبر بناتے تھے وہ لحد ہوتی تھی۔ اب 2 صحابی تھے، حضرت ابو عبیدہ وہ مکہ والی قبر بناتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ وہ مدینے والی قبر بناتے تھے۔ تو یہ انتظار ہوا کہ ان میں سے جو پہلے آ جائے وہ قبر بنا لے، تو حضرت ابو طلحہ پہلے آ گئے اور انہوں نے لحد بنا دی، آپ علیہ السلام کے لیے قبر بنائی، اس حجرے کے اندر قبر بنائی۔ اب یہ جو قبر حجرے کے اندر ہوئی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت حدیث کے اندر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے یہود اور نصارا نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، اس سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام کی قبر حجرے کے اندر بن گئی، تاکہ لوگ اس کو سجدے کی جگہ نہ بنائیں۔ یہ حکمت ہو گئی، اس لیے نبی کا جہاں انتقال ہو جائے وہیں پر اس کی تدفین ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی۔ نماز جنازہ آپ علیہ السلام کی جماعت کی شکل میں نہیں ہوئی، انفرادی طور پر، پہلے بڑے لوگ آئے، پھر بچے، خواتین، اس طرح ترتیب سے آتے گئے، جتنے ایک چھوٹے حجرے میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں اتنے لوگ آتے رہے۔ اس لیے منگل کا پورا دن اس جنازے میں گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے پیر کے دن، پھر پیر کے دن وہ خلافت کا مسئلہ حل ہوا، آپ علیہ السلام کا غسل تکفین کا مسئلہ حل ہوا، اور جو منگل کا پورا دن ہے وہ نماز جنازہ میں لوگ آتے رہے، حجرے میں پڑھتے رہے، حتیٰ کہ منگل کا پورا دن گزرا ہے اور بدھ کی شب کو آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، جی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ روزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، یہ حضرت ابوبکر، یہ حضرت عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی۔ جی
یہ اوپر سے جی ٹھیک. حضرات یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا بیان. الحمدللہ یہ سیرت طیبہ کی آخری مجلس آپ حضرات نے حضرت اقدس حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب تعالیٰ بارکاتہم سے سنا. ہمارے لیے انتہائی سعادت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مرشد و مربی، ہمارے قابل فخر عظیم مامو جان حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے ہیں. باوجود اپنی طبیعت کی خرابی کے شفقت فرمائی ہے. آپ حضرات دعا بھی ہم سب کریں کہ اللہ حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس اہم اور بابرکت مجلس کی مناسبت سے درخواست ہوگی کہ حضرت اس مناسبت سے تھوڑی سی بات ارشاد فرمائیں گے سیرت طیبہ کی نسبت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد. ہمارے حضرت مولانا کے جامع بیان کے بعد مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ میں کوئی بات عرض کر دوں. دل سے کہتا ہوں، مصنوعی نہیں. چلو ایک دو باتیں میں بھی حصہ لے لوں تاکہ شاید میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. میرے دوست و بزرگوں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، صرف ایک انسانوں کے لیے نہیں، سب مخلوق کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت انسانوں کے لیے باعث رحمت اور برکتوں کی نزول کا ذریعہ ہے. میں اس پہ ایک قصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ محبت ہو، اخلاص ہو اور کسی کے لیے کوئی دل کے اندر کجی، کمی، حسد، کینہ نہ ہو تو یہ بکری کا پیٹ بھرا رہتا ہے، اور اگر دل میں کہیں گڑبڑ ہو گئی تو وہ پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا جا کر یہ بکری دیکھ لوں، یہ کیسی بکری ہے، اور ایسے تو دنیا میں کوئی بکری نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں اس شہر میں حاضر ہوا جہاں یہ بکری کا گھر تھا، بکری والے رہتے تھے. جب میں گیا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایسی کوئی بکری ہے؟ انہوں نے کہا ہے. تو یہ بکری تم کو کیسے ملی؟ انہوں نے کہا بھی یہ بکری ہمیں ایسی ملی کہ ہم تو بہت غریب گھرانے کے لوگ تھے، اتنے غریب تھے کہ عید الضحیٰ آیا، بڑی عید بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں قربانی کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی، ہم قربانی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. تو اللہ کی شان، ہمارے گھر میں دور سے مہمان آئے. ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا، ایک ہی بکری تھی، بچے اس سے کھیلتے بھی تھے اور دودھ بھی دیتی تھی. تو ہم نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اتنا بڑا واسطہ دیا، اللہ پر ایمان ہو، اللہ قیامت کے دن پہ، تو اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو کہا ہم نے سوچا کہ اب اکرام تو سنت ہے، اب اس سنت کو کیسے زندہ کریں، ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، ایک ہی بکری ہے. تو میں نے شوہر سے مشورہ کیا، میاں بیوی، اور واپس میں مشورہ یہ ہوا کہ اسی بکری کو ذبح کرتے، اور تو کھانے کی کوئی چیز ہے نہیں، یہ سنت اسی طرح زندہ کریں گے. لیکن اگر گھر میں ذبح کرتے ہیں تو یہ بچے روئیں گے، ذبح کرنے نہیں دیں گے. تو ہم نے بکری کو باہر لے، شوہر میرا باہر لے گئے اور باہر لے جا کر اس کو لٹا کر ذبح کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دیواروں پر ایک بکری چڑھ کے آ گئی. ہم حیران ہو گئے، یہ بکری کہاں سے آ گئی؟ یہ بکری تو میرا شوہر لے گیا تھا، اسی شکل کی بکری ہے.
یہ تو ذبح کریں، شاید اس سے چوٹ کیا گیا۔ تو کہا جب میں باہر دروازے سے سر باہر جھانکا تو دیکھا کہ میرے شوہر تو وہ بکری ذبح کر رہا ہے، اس کا کال اتار رہا ہے اور وہ اس کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو میرے دل میں اس بات آ گئی کہ اس سنت کی برکت سے اللہ نے یہ بکری ہمیں بھیجی، اور اس بکری کے اندر اللہ پاک نے یہ برکت رکھی ہے اور یہ اس کے اندر حکمتیں رکھی ہے کہ یہ ایک تن سے دودھ دیتی ہے، دوسرے تن سے شہد دیتی ہے، اور یہ بکری کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے، اس کا کھانا ہمارے دل ہے۔ ہمارے دل صاف ہوتے ہیں تو یہ بکری کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور ہمارے دل اگر خدا نخواستہ دل کے اندر کسی کے لیے کوئی کدورت ہوتی ہے تو اس کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہے تو بے شمار واقعات ہے، اور یہ علماء جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینے بھرے ہوئے خزانوں سے، واقعات سے۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، ایک سنت پر اللہ پاک نے ان کو ایسا ایک نعمت دے دیا جو ہمیشہ کے لیے ان کو بغیر کھلائے پلائے دودھ دیتے۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق کریں گے، پورا کریں گے، تو اللہ پاک ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، ہمارے آخرت کی زندگی بھی اللہ پاک جو ہے وہ رحمتوں برکتوں کا اللہ کے انعامات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم یہاں سے یہ جو سیرت کا پورا ہم نے درس 55 درس یا جتنے سنے ہیں، ہم یہ جذبہ لے کر جائے کہ ہم ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے گھر کو سنت کے مطابق لائیں گے، اللہ پاک ہماری دنیا آخرت سب ٹھیک بنا دیں گے۔ ساری برکتیں اللہ نے اس میں رکھی ہے، دنیا کی بھی آخرت۔ یہ اللہ والوں کے سارے کام کیسے اللہ بناتے ہیں، ان کی زندگی بعد اگر ہمارے اندر کسی بھی سنت میں کمی ہے، چہرے میں بھی، عمل میں بھی، کاروبار میں بھی، گھر میں بھی، ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو تو اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنے رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنے قرب و معرفت کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ اپنے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ آپ کی ذات عالی کی عظمت، محبت، یقین ہمارے دلوں میں ایسے راسخ فرما دے کہ سارے مخلوق کی محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ اللہ شریعت مقدسہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ ایک ایک حکم شریعت کا ہمارا طبیعت و مزاج بنا دے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عشق و محبت نصیب فرما دے، اللہ اتباع سنت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے ان بیٹوں نے، بانجوں نے جو یہ ایک سلسلہ قائم کیا، اللہ اس کو قبول فرما کر اس مدرسے کو، ان کی محنتوں کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما کر ان کے لیے، سب حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے، دنیا آخرت میں ہم سب حاضر کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ ہم سب کو اللہ پاک یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایک ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے اور ہم سب شریعت مقدسہ کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ قبر جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرمائے، جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرمائے، اس امت کی بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جس کے جو بھی حاجت شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، چخوائے مدارس کے نام سے، مکاتب کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے، دینی جماعتوں انجمنوں کے نام سے، دینی کسی شعبے کے نام سے جو لوگ اللہ آپ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو پسند ہے،
ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، صحیح نیش پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دشمنان دین کی شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ جتنے اعداء دین دشمنان دین ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں لکھی ازلی بدبخت ہے تو انہیں چن چن کے ختم فرما، ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ دنیا میں بھی عافیت، سہولت، چین، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک ہر میدان میں عافیت، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کو اور اس دینی ادارے کو دین کا مرکز بنا، یہاں سے دین کی چشمے جاری فرما، یہاں کے ہر جتنے بھی خدمت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، منتظمین، ہمارے بانجے، اللہ ان سب کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما کر ان کو دنیا آخرت کے رفع درجات نصیب فرما۔ اور بھی جہاں مدارس قائم ہیں، ہمارے یہ مولانا مطیع الرحمان صاحب اپنا طاف الرحمان صاحب کا مدرسہ ہے، ہمارے غفوریہ میں ٹوٹا پھوٹا ہمارا مدرسہ ہے، اور بھی جہاں ہے ہمارے بنول ٹاؤن ہے، اور بھی جتنے مراکز ہے دین کے، میں سب کا نام گن نہیں سکتا۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، ان کو سب کے عملے کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ دنیا میں بھی عافیت، سہولت، چین، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک اطمینان، عافیت، خوشی، مسرت نصیب فرمائے۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی، تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ بن مانگے دنیا آخرت کی تمام مسائل کو حل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وسندنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ساتھی تشریف رکھیں، راستہ دینے مہمانوں کو مصافحہ بالکل نہ فرمائیں، بڑے طلبہ آگے آ جائیں اور حضرت کو دفتر تک لے جائیں۔ راستہ دے دیں، مصافحہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ باقی احباب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کا کیا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ ترتیب ہوگی، اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فی الحال کچھ مشورے سے وقفہ رکھا گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ سلسلہ ضرور ہوگا، آپ حضرات کے علم میں آ جائے گا، آپ رابطے میں رہیں، ہمارے مسجد کے پیج کو بھی لائک کر لیں، آئندہ کے سلسلے کی تاریخ آپ کو بتا دی جائے گی۔